آپ کے پاس ہے خبریں کوئی ترکی کے کوئی؟ دیکھیں جی، پریزیڈنٹ اردوغان آئے پچھلے دنوں، انہوں نے کہاں دورہ کیا؟ پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا. یہ چاروں ملک جو ہیں بڑے تگڑے ملک ہیں مسلمان کے حوالے سے، ٹھیک ہے، صلاحیت کے حوالے سے، ماضی کے رول کے حوالے سے، مستقبل کے حکمت عملی کے حوالے سے. اور ترکی اس وقت جب امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی انکار کر دیا تو ان کی ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز ہے انکارا کے باہر، جس کا دورہ میں نے پچھلے سال کیا بھی تھا. وہ بنا رہا ہے جسے کہتے ہیں کان، KAAN فائٹر جیٹ. اچھا، جو یہ ففتھ جنریشن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے F-35. اور اس کے ساتھ ساتھ شنید یہ ہے کہ انڈونیشیا بھی، پاکستان بھی اور سعودی عربیہ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیسے کے ذریعے، کچھ ٹیکنالوجی کے ذریعے. یہ پہلا میجر انیشیٹو ہے مسلم دنیا میں ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے. سعودی عربیہ، ٹرکی، پاکستان اور انڈونیشیا. اچھا، انٹرسٹنگ. یہ پہلی دفعہ، اور اس کا جو ڈرائیونگ فورس ہے، اس کا جو محور ہے، وہ صدر رجب طیب ایردوان ہے. ان کا ویژن ہے کہ یہ کریں گے ڈیفنس پروڈکشن کے اوپر خود کفالت ہو. ہم یہ نہ ڈیپینڈ کریں جی آج یہ امریکہ کا موڈ خراب ہو گیا، آپ سے ناراض ہو گئے، بند، ٹیکنالوجی بھی بند، جہاز بھی بند، جو ہم سے ہوتا رہا. الٹیمیٹلی تو پھر ہم اپنے فارغ کر دیا نا، ہم کہا جاؤ یار ہم اپنا کام کرتے ہیں. F-17 ہم نے بنا لیے تھنڈر، اب F-10 بھی آ گئے ہیں، نیوکلیر بم بھی بنا لیا. انڈیا، JD وینس نائب صدر. انڈیا بہت گھبرایا ہوا ہے. نہیں، نائب صدر دورہ کر رہے ہیں، امریکن وائس پریزیڈنٹ. ان کی بیوی کے ساتھ جا رہی ہے. وہ PR کا دورہ ہے، پبلک ریلیشن کا. اوشا صاحبہ جو ہیں اپنے گاؤں جائیں گی، اپنے گھر جائیں گی. نہیں لیکن کیا انڈیا کے ایٹیچیوڈ پر بڑی تبدیلی آئی ہے ٹورڈز چائنا. اچھا، دھیما ہو گیا. اچھا، ان سے مذاکرات بھی کر رہا ہے اور سافن اپ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی امریکہ نے جو کھلی چھٹی دی تھی بائیڈن نے، وہ تو ٹرمپ نہیں دے رہا. ٹرمپ تو ہمیں تنگ کر رہا ہے. امیگریشن کے 7.5 لاکھ انلیگل انڈینز ہیں امریکہ میں. میکسیکو، السلوادور کے بعد سب سے بڑی پاپولیشن جو ہے انلیگلز کی، وہ تو ہندوستان کے لوگ ہیں. خاص طور پہ وہ بھی کہاں کے ہیں؟ گجرات، ہریانہ، بہار، اتر پردیش، نارتھ انڈیا کے ہیں. 45% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب انڈیا میں اس وقت. وہ مودی شائننگ کا جو ہے نا پروپیگنڈا نہ بھولیں، وہ اس کو نہ ایکسیپٹ کریں. وہ تو امبانی اور اڈانی جو ہیں یہ کرپشن کے ذریعے کرونی کی، جو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ یاری دوستی میں یہ بن جاتے ہیں ارب پتی لوگ، تو اس میں یہ ہوا ہے. تو یہ بڑا پہلا جو جہاز آیا تھا امریکہ سے ٹرمپ کے بننے کے بعد صدر، وہ کہاں گیا؟ کہاں آیا تھا؟ امرتسر. 108 لوگ آئے تھے ہاتھ کڑی لگا کے، انلیگل ایلینز. امریکہ نے ان کو بھیجا تھا، ڈپورٹ کیا تھا. تو انڈیا کیا امریکہ چائنا کے اگینسٹ انڈیا کو کھڑا تو کرے گا نا؟ اس طرح کھڑا نہیں کرنا چاہتا جس طرح بائیڈن یا روایتی امریکن اسٹیبلشمنٹ کھڑی کرنا چاہ رہی تھی. کیونکہ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ جو ہمارے ہم حلیف ہیں یہ بوجھ ہے ہمارے لیے، کیونکہ انہوں نے دشمن بنائے ہوئے ہیں. پوٹن کہاں سے دشمن ہے ہمارا؟ ایران کہاں سے ہمارا؟ نہیں تو ایک منٹ، شمالی کوریا کیوں دشمن؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں. ابھی میں کوریا ہو کے آیا ہوں پچھلے ہفتے، ساؤتھ کوریا. 3 جون کو الیکشن آ رہا ہے، اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی میں بتا سکتا ہوں آپ کو، اس کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز چائنا اینڈ نارتھ کوریا مختلف ہوگا. اور بہت برائٹ چانسز ہیں امریکہ نارتھ کوریا ڈیل ود سپورٹ آف چائنا اینڈ ساؤتھ کوریا. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، یس، امریکہ نارتھ کوریا ڈیل. ہاں، کم جونگ ان کے ساتھ. تو یعنی پہلے تو ساؤتھ کورین حکومت رکاوٹ، پیوٹن بھی تو آئے گا نا بیچ میں. پیوٹن تو نارتھ کوریا کے ساتھ تو یار ہے ان کا. اچھا، جگری یار ہے. پھر یالٹا 2 آ گیا. یالٹا 2 تو ہونے ہوگا. نہیں تو شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات آپ دیکھتے ہیں؟ شنید یہ ہے کہ 15 جون کو شی جن پنگ کی سالگرہ ہے اور 14 جون کو ٹرمپ کی سالگرہ ہے. تو برتھ ڈے یا کال ہوگی یا سمٹ ہوگی یا مل کے کیک کاٹیں گے. وہ ٹائم ڈفرینس بھی تو ہے نا، ادھر وہ ٹائم ڈفرینس ادھر سے. وہ کہتا ہے کہ یہ موقع اچھا ہے دونوں اپنی سالگرہ بھی سیلیبریٹ کریں. گوام شام میں درمیان. اور میرے خیال میں ٹرمپ چاہے گا کہ بائی دیٹ ٹائم یہ ٹیرفس کا معاملہ پیچھے ہٹ جائے گا. وہ پیچھے تو ہٹ گیا ہے، پاز کر دیا اس نے.
ٹیرف تو پاز کر دیے نا اس نے. کوئی ٹیرف وار تو چائنا کے خلاف فیل ہو گیا نا ٹرمپ, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. نہیں تو یہ کس سیانے نے مشورہ دیا تھا؟ یہ مشورہ کس نے دیا تھا پوری دنیا سے پنگا لینے کا؟ یہ ہوتی ہے جو قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے, جس کے جو بنیاد ہے پاکستان کے حکمران کیوں ناکام ہوتے ہیں, تکبر. تکبر جو ہے نا, میں بڑی شے ہوں, میری حکومت, یہ کرسی بڑی مضبوط ہے, میں تاحیات رہوں گا, میرے بعد میری بیٹی پرائم منسٹر بنے گی, میرا بیٹا پرائم منسٹر بنے گا, کہ یہ میرے باپ دادا کا ملک ہے, یہ باپ کی جاگیر ہے. یہ سمجھتے ہیں ہمارے لوگ, تو یہ سمجھتے ہیں ذہنی طور پر. ہمارے ہاں تو غرور شیطانی چیز ہے نا تکبر, ہمارے جو سیاستدانوں میں ہے. کیونکہ اب تو سیاسی جماعتیں نہیں رہی ہیں, اب تو فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بن گئی ہیں نا, فیملی اور کمپنیز. یا بس صرف ان کا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ اپنے فیملی کو انسٹال کرے, پھر بچوں کے بچے ہوں جیسے کوئی بادشاہت ہے. اور نعوذ باللہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک طاقت جس کے پاس کنجی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین. He planned, the Almighty planned, they planned, and He is the best of the planners. سارے پلان, سارے منصوبے ادھر ہی چکنا چور ہو جاتے ہیں. تو وہ جو تکبر تھا نا, امریکہ بہادر. مشاہد صاحب گفتگو جاری رکھیں گے. خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. مشاہد صاحب, افغانستان کے ساتھ تو آپ نے کہا کہ تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں, اور یہ بڑی اچھی خبر ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے معاملات کس رخ پہ جا رہے ہیں, یہ ذرا بیان کیجیے گا. بنگلہ دیش, ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ایک انقلاب آیا ہے بنگلہ دیش کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش کا انقلاب آیا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے. خاندانی موروثی سیاست سے جان چھوٹی نہیں, ہندوستان کی پروکسی سے جان چھوٹی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو 2 نیشن تھیوری قائد اعظم نے پیش کی تھی, جو بنیاد ہے پاکستان کی, وہ ونڈیکیٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش میں. انہوں نے کہا کہ ہماری شناخت, ہمارا تشخص اسلامک ہے, ہندوستان کے ساتھ. میں ویسے 2 نیشن تھیوری کو دوبارہ زندہ کرنے میں ایک اور شخصیت کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں, وزیر اعظم نریندر مودی. یس, دیکھیں نا, یہ وقف اور یہ اب دیکھیں بالکل قائد اعظم نے یہ ہر جگہ پر, قائد اعظم نے یہ سوچ 80 سال 90 سال پہلے دیکھ لی تھی کہ ہمارا ان سے گزارا نہیں ہے. یہ اتنا تعصب ہے, اتنا تضاد ہے, اتنا تقسیم ہے. ہمارے بھی بہت اچھے دوست ہیں وہاں انڈیا میں موجود, لیکن یہ جو نریندر مودی نے کیا کہ مودی نے آ کے وہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا اس کو ثابت کر دیا کہ 2 نیشن تھیوری, 2 قومی نظریہ ایک زندہ نظریہ ہے, اور اس کی بنیاد خود ہندوستان نے ثابت کر دی. ہندوتوا کیا ہے. اور اس کے بعد جو بنگلہ دیش میں ہوا, انہوں نے اوور تھرو کر دیا, اور سارا پروپیگنڈا بنگلہ دیش کے خلاف کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کر رہا ہے. حتیٰ کہ جب مودی گیا اس کے پاس, ٹرمپ کے پاس, اور اس نے ایک اسپانسرڈ سوال کرایا چمچے کے انڈین جرنلسٹ سے کہ سر یہ وہ جو ڈیپ اسٹیٹ آف دا یو ایس از انوالوڈ ان دس آؤسٹر آف مسز حسینہ واجد. تو اس کو کہا میں آئی ڈونٹ نو واٹ یو آر سیئنگ. اس کو سمجھ نہیں آئی, وہ ساؤتھ انڈین تھا ایکسنٹ کا. پھر پہلی دفعہ ہوا کہ وہ انگریزی کا سوال ترجمہ کیا گیا انگریزی میں ٹرمپ کے لیے. اور یاد ہے نہیں, وہ واپس آ کے پھر تھوڑی دیر بعد اس کی تردید ہوئی تھی کہ یہ کوئی تیسرا ملک, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں دوستی کروا دیتا ہوں, شی جن پنگ سے آپ کی دوستی کروا دیتا ہوں, آپ کا کوئی مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ نو, ٹرمپ نے کہا کہ the deep state was not involved. اس نے تصدیق کر دی اس بات کی کہ ہمارا امریکہ کا, حالانکہ وہ بائیڈن کے بہت خلاف ہے, ہر چیز بائیڈن کی وہ خلاف بات, لیکن اس ایشو پر اس نے کہا کہ نہیں, یہ مطلب ہے انہوں نے کہا انڈیجنس انقلاب آیا ہے بنگلہ دیش. یہ ٹرمپ جو ہیں یہ کہیں شی جن پنگ اور پیوٹن کے ایجنٹ تو نہیں, یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک حقیقت پسند امریکن پولیٹیشین ہے جو ایک میرے سامنے بریتھ آف فریش ایئر ہے. جو ڈکلائن کو پریزائڈ کر رہی ہے, کیسا بندہ ہے؟ ڈکلائن تو ہو چکا ہے نا شروع. ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ نہیں جاتے, ہم نہیں جاتے, تباہ ہو چکا ہے انفراسٹرکچر ان کا سارا, کرپشن کا سارا سسٹم بنا ہوا ہے. کمال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور جھوٹ کی بنیاد پر ساری جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. افغان کی جنگ کیا تھی؟ جھوٹ. 3.5 لاکھ. کون سی لینڈ وار جیتے ہیں ایشیا میں؟ کوریا دیکھ لیں, ویتنام, لاؤس, کمبوڈیا, افغانستان, عراق, سیریا. نیور ونس.
تو یہ اس لیے امریکہ پنگا نہیں لے گا نہ ایران سے نہ چائنا سے. بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے تعلقات تو بڑے زبردست جا رہے ہیں. درمیان میں کیا واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی پیسے دو اور معافی, یہ کیا؟ میرے خیال میں ہمیں معذرت تو ہم کر چکے ہیں 2 دفعہ. جب میاں صاحب گئے تھے میں ان کے ساتھ بھی گیا تھا, انہوں نے ریگریٹ استعمال کیا تھا, اور جنرل مشرف کے زمانے میں بھی انہوں نے ریگریٹ کیا تھا. تو